أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے میری فیملی، میرے دوست احباب، میرے اسٹوڈینٹس، میرے ٹیچرز اور میرے دوست سارے کے سارے الحمدللہ خیریت سے ہوں گے آج۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے اور ہماری آنے والی نسلوں میں داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن میں دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا ہم نے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بتایا گیا اور صاف صاف ظاہر کر دیا گیا اس بات کو کہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دکھا کر رہتے ہیں۔ فرعون کے خوف سے صرف چند نوجوانوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرو، باطل صرف مٹنے کے لیے ہے اور حق کو ہمیشہ ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ وَأَخِیہِ موسیٰ، اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوّأ لِقَوْمِکُمَا، یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن کچھ گھروں کو، وَاجْعَلُوا، اور بناؤ، بیوتکم قبلۃً اپنے گھروں کو قبلہ رخ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ اس آیت میں دیکھیں ایک اہم تاریخی اور عملی ہدایت دی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم بڑھ گیا، وہ کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے، اجتماع منع تھا، نگرانی سخت تھی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ایک حکمت بڑا پیغام دیا۔ بیوتن مطلب گھر، یعنی قوم کے لیے مخصوص گھر بناؤ۔ اب گھر بناؤ کا مطلب تو یہ ہے نا، یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آ رہا تھا، تو حکم ہوا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان میں شامل نہ رکھو، اپنا محلہ الگ کر لو، یعنی کہ تم لوگ اہل اسلام ہو، اپنے آپ کو علیحدہ کر لو ان سے۔ کیا ہونے والا ہے کہ آگے ان پر آفتیں آنے والی ہیں، کن پر؟ فرعون اور اس کے لوگوں پر، تاکہ اس وقت تمہاری قوم جو ہے ظاہری طور بھی آفتوں سے الگ تھلگ رہے۔ فرعون نے مسجدیں اور عبادت گاہیں تو خراب کر دی تھیں، کوئی باہر نکل کر عبادت نہ کر سکتا تھا۔ بحالت مجبوری حکم ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مختص کر لو جو قبلہ رو ہو، نماز ترک مت کرو۔ کیوں؟ اسی کی برکت سے خدا کی مدد آتی ہے، اس لیے گھروں کو مرکز عبادت، مرکز تربیت اور مرکز اجتماع بنا لو۔ اب اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے گھروں کا کردار سب سے بنیادی ہے، اور یہ سب انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہی حکمت تھی کہ بنی اسرائیل ایمان پر قائم رہیں، خوف کے باوجود ٹوٹ نہ جائیں۔ نماز پابندی سے ادا کرنے کا حکم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کے دور میں سب سے زیادہ ضروری چیز نماز ہے۔ نماز مومن کی قوت ہے، ہمت ہے اور اللہ سے تعلق بناتی ہے۔ جب قوم کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہو تو نماز ہی دل کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ موسیٰ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ کہ ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی، اللہ ان کے ساتھ ہے، نجات کا وقت قریب ہے۔ یہی وہ خوشخبری تھی جو بعد میں فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کی آزادی کی صورت میں پوری ہوئی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا، بے شک تو نے دی ہے، فرعون و ملأہ، فرعون اور اس کے سرداروں کو کیا دیا ہے؟ زینت و اموالا، زینت اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں،
ربنا اے ہمارے رب، لیدلو تاکہ وہ گمراہ کریں، ان سبیلی کا تیرے راستے سے، یعنی کہ دولت اور مال و دولت آسائشیں جو دی گئی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے منع کریں۔ ربنا تمس، اے ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم، کس کو مٹا دے؟ ان کے مال کو، یعنی کہ جس سے وہ گمراہ کرنے ہیں لوگوں کو، اسی مال کو مٹا دے۔ وشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دل، فلا یؤمنون، چنانچہ نہ وہ ایمان لائے، یعنی کہ اتنے سخت دل کر دے کہ وہ ایمان لانے کے قابل ہی نہ ہو سکیں، حتی یراو العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے دردناک عذاب۔ یہاں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کو بد دعا دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے فرعون کو ہر قسم کا سامان، آسائشیں، آرائشیں سب دیا ہے، مثلاً حسن صورت، سواری، عمدہ پوشاک، محل، مال و دولت کے خزانے، سونے چاندی کی کانیں عطا کی ہیں۔ کیا یہ سامان ان نابکاروں کو یا نافرمانوں کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ مغرور ہوں، کہ خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں وہ مال خرچ کریں؟ اس دولت انہوں نے شکر گزار بنانے کی بجائے خود پسند بنا دیا ہے۔ ان میں غرورت، تکبر اور سرکشی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور یہ ساری مال و دولت اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکنے پر خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب دولت حق کے مقابلے میں استعمال ہو رہی ہو نا تو وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے مال سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کے نظام کو مضبوط کرتے ہیں، حق کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو گمراہی کے راستے پر ڈالتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ لوگ جتنا بھی زور لگا لیں، آخر انہوں نے دیکھنا ہی کیا تھا کہ ان کا مال ان کے کسی کام نہ آیا۔ جب خیر و شر کا دیکھیں، جب خیر و شر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر اس کا کوئی فعل جو ہے حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، جیسے یہ آخری فیصلہ کن مرحلہ ہے جو انہوں نے سال ہا سال ظلم سہنے، دعوت پہنچانے اور ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون اور اس کے سرداروں کی ہٹ درمی اپنی حد تک، آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ کر دے، ان کی طاقت اور غرور کے بت کو توڑ دے۔ دراصل یہ دنیاوی سہاروں کے ٹوٹ جانے کی دعا ہے۔ جب ظالم کی دولت چھن جائے نا تو وہ خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کو ایسا بنا دے کہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر ایک مہر لگانے کے برابر ہے جو مجرموں کے آخری مرحلے میں لگتی ہے۔ آخری بد دعا تھی کہ یہ ایمان لانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ یہ بد دعا اس وقت کی گئی جب فرعون حق کو مکمل طور پر جھٹلا چکا تھا۔ اس وقت ہدایت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ تب تک نہ مانیں گے جب تک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ آخری وقت میں جب فرعون ڈوبا تب اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن قبول نہ ہوا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ظالم کو کبھی دوام نہیں ملتا، آخر وہ مٹ جانا ہی ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 پڑھتے ہیں، کالا قد اجیبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ قبول کر لی گئیں، دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں، کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ فاستقیم، پس دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی، اور ہرگز پیروی نہ کرو، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے ظلم کے خلاف دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا اور عظیم اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری فریاد سن لی گئی اور فرعون کی تباہی کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ یہ اعلان جدوجہد کے اہم موڑ کی علامت ہے، کامیابی ملنے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا کام صرف استقامت ہے۔ دیکھیں یہاں مصلحت کیا ہے، دعا قبول ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا
کہ یہ نتیجے کا انتظار کرو یا فارغ بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہو، ڈگمگاؤ نہیں، اپنے مشن کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، قوم کی رہنمائی کرتے رہو، کہیں خوف اور تھکاوٹ تمہیں کمزور نہ کر دے۔ دیکھیں، قبولیت کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محنت ختم، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہو گئی، اب استقامت دکھانا باقی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اب نادان کون ہیں؟ جو جلد بازی چاہتے ہیں، جو فوراً نتائج چاہتے ہیں، جو خوف کے تحت غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت کی کہ جلد بازی نہ کریں اور قوم کی مایوسی سے متاثر نہ ہوں۔ اسی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔